آپ کسی سے بیعت ہو گئے, کسی پیر و مرشد سے, آپ نے ایسا کلمہ پڑھ لیا اس کا کہ جو مرضی ہو جائے آپ نے اس کو غلط نہیں قرار دینا کسی چیز میں. یہ بھی ہوتا ہے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, اپنے کسی پیر سے بیعت ہوئے, اب اس پیر کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں, بھائی یہ غلط ہے, لیکن اس میں اختلاف رائے ہو سکتا تھا. ہم نے کہا چلو اس میں تعویل بنتی ہے. پھر جائی وہ پیر صاحب پکڑے جا رہے ہیں باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ پیر صاحب, اب کیا بتاؤں کس چیز میں پکڑے جا رہے ہیں. پکڑے جانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا کیا پکڑے جا رہے ہیں. ان کے مریدین سے میں نے کہا اب تو پکڑے گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے ایک گناہ ہو گیا ان سے انسان. تو میں نے تعویل کی, میں نے کہا چلو یار انسان ہیں تو پیر صاحب بھی آدمی ہیں, انسان ہے, غلط گناہ ہو سکتا ہے, توبہ کر لیو. دوبارہ پکڑے جا رہے ہیں, تیسری دفعہ پکڑے. میں نے کہا بس کر دے یار. نہیں, چپکے ہوئے ہیں پیر صاحب کے ساتھ. یہ دوسرے سلسلوں کی بات نہیں کر رہا, ہمارے ہی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندیوں میں. اب آپ کو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں, کس پیر کی بات ہو رہی ہے, پازیٹیو سوچا کرو. جدھر آپ کا دماغ جا رہا ہے ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہو. نہیں جی ایسا پھنسیں گے. ابے تم نے پیر کو خدا کی وجہ سے پیر بنایا ہے, یہ خدا پر ایمان پیر کی وجہ سے لے کر آئے ہو. پہلے اللہ ہے نا, پہلے کون ہے؟ اللہ. ابھی میں امریکہ میں تھا, ایک انگریز کا پتہ چلا مسلمان ہوا, ابھی نہیں 1-1.5 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوا تھا. اچھا وہ مسلمان ہو کے بیچارہ کہیں پھنس گیا بدعتیوں میں. مسلمانوں میں پھنس گیا, کس میں؟ بدعتیوں میں پھنس گیا وہ بیچارہ. اب وہ بدعتیوں لوگوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا, حاجت روا اور ایسی ایسی شرکیاں نعتیں انگلش میں. وہ انگریز واپس مرتد ہو گیا. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیت کو میں نے چھوڑا اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو زیادہ ویلیو دینا شروع کر دی. ہر وقت عیسیٰ ابن مریم کا نام لیں گے, اللہ تو ہے ہی نہیں. اللہ صرف اوہ مائی گاڈ, اتنا اللہ گاڈ اتنا نام آتا ہے. باقی چرچوں میں تو عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم کے فضائل چل رہے ہوتے ہیں اور انہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے جب میں تو اسلام میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں سپیریئر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو. تو کہتے ہیں میں نے کہا جس اللہ نے ہمیں بنایا, جس گاڈ نے ہمیں بنایا, جو ہمیں رزق دیتا ہے, جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیریں ہیں, تو اسلام میں مجھے یہ چیز نظر آئی. لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مجھے ان میں اور اپنی مسیحیوں میں کوئی فرق نہیں لگا. اب یہ اس کی غلطی تھی کہ بھائی ایک ٹولے کو کیوں دیکھ رہے ہو, اور بھی تو ذرا تحقیق کرو, خالی یہی تو نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ہماری, یہ پیروں کی صورت میں بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یہ چیز. پیر صاحب ہو گئے, وہ کچھ بھی ہو جائے. دیکھو ایک تو پیر کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے. جو پیر جس سے آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو لگے یہی دنیا میں ٹھیک ہے, باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس یہی آپ اسی پر ایمان اترا ہے, قرآن اترا ہے, باقی سب آپ کو برے لگنا شروع ہو جائیں. ایسے کسی شخص کو نہیں فالو کرنا چاہیے. تو میں وہ پیر کی بات بتا رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہ پکڑے گئے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, نا لگے ہوئے ہیں, خلافتیں چل رہی ہیں, ایسی عقیدت کی اندھی چادر. تو لا یخافون فی اللہ, ایک پیر تھا ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب کے دور میں, اس میں آہستہ آہستہ اتنا بیچارے کا دماغ کھسک گیا تھا. انسان کا دماغ پتہ ہے کب کھسکتا ہے؟ جب صبح و شام اپنی تعریفیں دوسروں سے سنے, وہ مخالفت میں کوئی بات ہی نہ سنے. تو اس سے انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں. میں کیا ہوں؟ میں بہت نیک آدمی ہوں, کچھ تو ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, بڑے بڑے لوگوں کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے, یہ خراب کر دیتی ہے. تو وہم ہونے لگتا ہے کہ میں, بعض خواتین کو یہ شک ہوتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں, بس ان کو 2-4 لوگوں نے, خواتین نے تعریف کر دی ہوتی ہے, وہ میرے سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر کسی دن ان کو کوئی آ کے بول دینا کہ آپ حسین نہیں ہو, وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی بیچاری, کیونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں. اور جو بیچاری بچپن سے سنتی رہے, کوئی کہہ رہا ہے خوبصورت ہو, کوئی کہہ رہا ہے بدصورت ہو, کوئی کہہ رہا ہے گوری ہو, کوئی کہہ رہا ہے کالی ہو, اس کا امیون سسٹم بوسٹ کر چکا ہوتا ہے, اس میں اپنی مخالفت سننے کی عادت ہو چکی ہوتی. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, کبھی کبھار صحیح باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے وہ, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ جن گھروں میں ایک بچہ ہوتا ہے نا, اس کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ بچے کو ہمیشہ لاڑ پیار ملتا ہے, تعریفیں سننے کو ملتی ہیں,
پھر وہ ضدی ہو جاتا ہے, اس میں خود پسندی پیدا ہوتی ہے, اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اگر دین سے پیچھے ہٹو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور پھر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو خوب سمجھ لو, دین میں عین مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کیا جائے, یہ مقصود ہے. تو آج کل کے کچھ اسکالرز ایسے آ رہے ہیں, وہ پبلک کا مزاج دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, پبلک کا مزاج دیکھ کے. پبلک کے سامنے وہ بات کرو جس سے پبلک خوش ہوگی, خواتین کے سامنے وہ بات کرو جس سے خواتین خوش ہوں گی, فیور ملے گا. بھائی وہ بات کرو جو برحق ہے, چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں. ان کے حقوق بیان کرو, جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی بات کرو. جو حقوق اسلام نے دیے بہت دیے ہیں, لیکن یہ تھوڑی, اب دیکھو نا ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, اتنے رائٹس دے دیے عورتوں کو, اتنے رائٹس دے دیے کہ مردوں کی کا بیڑا غرق کر دیا, کباب بنا دیا, مردوں کا قیمہ بنا دیا. میں کہتا ہوں کسی دن یہ جج اس کی بیوی اس پہ یہ کیس کرے اور یہ سارے حقوق اس سے لے, تو اس کو پتا چلے گا میں کر کے کیا گیا ہوں, میں کر کے کیا گیا ہوں. خیر, تو یہ جو میں بات کرتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو, یہ بھی بہت لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے, یونیورسٹی کے لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, بہت اس کو برا سمجھتے ہیں. یار ایک دن ایک نے مجھے فون کیا, مفتی صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے لگتے ہو, بیان میں آپ کے ایسے لاجک کی باتیں ہوتی ہیں, میں آپ کا بیان سنتا تھا, میں نے کہا یار ایک مولوی مجھے بڑا پسند آیا ہے, لیکن آپ نے بھی وہی کام کی جو پینڈوؤں والی دیسی بات, بچے زیادہ پیدا کرو. کیا کر رہے ہو یار, کس طرف قوم کو ڈال رہے ہو یار, بس کرو یار. یہی ان کا اسٹائل ہوتا ہے, بس کرو یار, تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن, تعلیم, تربیت. برساتی مینڈکوں کی طرح بچے کیا کر رہے ہو یار, ایسے اسٹائل نا ان کا.